میری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میرا بھروسہ ہی دعاؤں کے اوپر سے اٹھ گیا ہے، میں کیا کروں؟ اب تو میں نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دی، معاذ اللہ۔ دیکھو، اکثر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں دنیا میں، تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہماری دعا تو اللہ سن ہی نہیں رہا ہے، ہم بڑا پریشان ہو گئے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسی چیزیں عطا کرنے والا ہوتا ہے جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آخر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے، وہ اس بات کی طرف بندے کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ اب یہی صاحب نگیٹو ہوئے پڑے ہیں کہ بھئی ہماری تو دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ بعض لوگوں کی بھی شکایت رہتی ہے کہ ہم بہت سارے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تہجد میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور علماء یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ سنتا ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو میں دو چیزیں تو پہلے آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتنی بھی دعا مانگو تو قبول نہیں ہوگی، اور دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس بندے کو جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ بھی دو چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے ان دو چیزوں کو سمجھیے جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی وظیفے پڑھ کے دعا مانگے۔ تو پہلے تو آپ یہ خود دیکھیں کہ بھئی ہم کو ایسی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی غلطی کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شرک کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا، وہ بندہ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو یا اس کی غلطی کی وجہ سے رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہو، اور یہ ناراض رہنا یا لڑنا دین والا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے دین کے طور پر ان سے دشمنی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی خاطر دیا، اللہ کے خاطر روک لیا، اور اللہ کے خاطر دوستی کی، اللہ کے خاطر دشمنی کی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو دین والا نہیں اپنی باتوں میں بس بلا وجہ لڑائی لڑ کے بیٹھے، بلا وجہ آپ رشتہ داروں سے لڑے بیٹھے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں ایسی کوئی غلطی ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو دور کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر اس نے جائز تمنائیں اس کی ہیں، جائز دعائیں مانگ رہا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، بعض لوگوں کو فوراً مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا صلہ عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دعا مانگنا رائے گا نہیں جائے گا، آپ کا بیکار نہیں جائے گا۔ آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں، اگر بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو چیز ہم دعا میں مانگ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بظاہر اگر اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہے اور اس وقت وہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ چیز دینا ہے یا نہیں دینا ہے، تو اگر اس ٹائم وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ مایوس مت ہوں، کیونکہ اس دعا کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آنا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ہماری مشکل کو ٹال دیا۔ ہمارے اوپر کچھ مصیبتیں آنے والی ہوں، ہم نے دعا مانگی لیکن جو مانگا دعا میں وہ تو نہیں ملا، لیکن اس دعا کی برکت سے ہماری مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا ہو۔ تو یہ بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا میں مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن گھوم پھر کر ملتا کچھ ہے، تو پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے اوپر کون سی مصیبت آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا ظاہراً قبول نہ کر کے ہمیں بڑے بڑے حادثات سے بچا لیا ہو، تو یہ عین ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان حال ہوں گے، اس وقت وہ لوگ جن کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوگی، تو وہ جب ان کو اجر و انعام ملیں گے نا، تو وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ یہ آج قیامت کے دن جو اجر و انعام ہمیں اس کو مل رہے ہیں جس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، کاش ہمیں بھی یہ سارے انعامات مل پاتے۔ تو دعا عبادت کا جز ہے، مایوس نہ ہوا کریں، مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی ذات سے اگر آپ مایوس ہو جائیں گے تو زندگی میں دنیا میں پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اللہ سے مایوسی کفر ہے۔ اللہ سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ سے خوب دعائیں کریں، خوب، آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ کا کام ہے ہمارے حق میں جو بہتر فیصلے ہوں وہ کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کے کام اس پر چھوڑ دیں، اس کے فیصلوں پر ہم راضی ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।